بیسیکلی سوال تو میرا وہی تھا. اٹ واز ان دی لائٹ آف مائی آرٹیکل. بیسیکلی سوال تو میرا وہی تھا جو میرے محترم بھائی نے پیش کیا, لیکن اس میں اب اس کی مخصوص سے اس لیے کرتا ہوں کہ جو آرٹیکل میں نے پڑھا اس میں رائٹر نے پرٹیکولرلی اسلام کے اوپر یہ اٹیک کیا ہے, وچ از میں کبھی اجازت انگلش میں اس نے کہا کہ اسلام has always been a disintegrating force in history, and if history is any guideline, it would always be a disintegrated force. یہ تو ایک دعویٰ ہے, دلیل کیا دی ہے؟ دلیل what he says that after the Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam, you see all the history of Islam. He was surveying the situation back disintegrating force. یہ یہاں سے شروع کی ہے بات میں. اسلام جہاں سے شروع ہوا اس نے کیا ڈس انٹیگریشن پیدا کی سوسائٹی میں, پہلے یہاں سے دیکھیں گے نا ہم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سارا عرب بٹا ہوا تھا, ایک دوسرے سے لڑ رہا تھا, ہر قبیلہ دوسرے سے جدا تھا, اور پہلی دفعہ عربوں کو ایک دین پر اکٹھا کرنے والا اسلام تھا. یہاں تک کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپس میں اختلافات بھی ہوئے, تب بھی پہلی حالت سے سینکڑوں گنا زیادہ بہتر حالت پھر بھی باقی رہی. پری اسلامک پیریڈ کا مقابلہ آفٹر اسلام جو حالات پیدا ہوئے یا پوسٹ اسلامک پیریڈ سے کریں آپ, تو تب پتہ لگے گا نا کہ دعویٰ سچا کہ جھوٹا ہے. وہ ایک تصویر ایک ایسی فرضی بناتے, فرضی تو نہیں کہنا چاہیے مگر پرسپیکٹو کو چھوڑ کر بناتے ہیں جان کے دھوکہ دینے کے لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوئے, لڑائیاں شروع ہوئیں. وہ وہاں سے بات شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو ڈس انٹیگریشن ہو گئی. وہاں سے بات کرنی چاہیے جب اسلام نہیں آیا تھا. اگر اسلام جب نہیں تھا عربوں میں, اگر اس وقت اتحاد ہوتا اور اسلام کے آنے کے بعد وہ اتحاد ٹوٹتا تو ساری ذمہ داری اسلام پر تھی. لیکن وہاں سے بات ہی نہیں شروع کرتے جہاں سے کرنی چاہیے. جب اسلام آیا اس وقت عرب بالکل جدا جدا تھا, گھر گھر بٹا ہوا تھا. اسلام نے ان کو اکٹھا کیا, اور جب اکٹھا کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ویسی انٹیگریشن نہیں رہی جیسے آپ کی موجودگی میں تھی. یہ ہے اصل تصویر, جس کا مطلب یہ ہے کہ انٹیگریشن میں سب سے زیادہ رول اسلام نے پلے کیا, اور اس رول کو جاری کرنے میں سب سے اہم کردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا. اور آپ کے ہونے اور نہ ہونے میں فرق نظر آنا چاہیے تھا. اس لیے وہ واشی قبیلے جو ہزاروں سال سے لڑ رہے تھے, جہاں ملک عرب جزیرہ نما عرب نے امن دیکھے کبھی نہیں تھا, کبھی بھی کوئی اسٹیبلش گورنمنٹ ایک عرب میں پیدا نہیں ہوئی تھی, ان کو چند سالوں میں ایک ہاتھ پر ایک مضبوط ہاتھ کے نیچے لے آنا, یہ تھی غیر معمولی اسلام کی انٹیگریٹنگ فورس. لیکن نفسیاتی لحاظ سے یہ ممکن ہی نہیں ہوا کرتا کہ قوموں کی فطرتیں ایک دم بدل جائیں. اس لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پرانی رگیں پھر کچھ جاگی ہیں. فیوڈلزم اور آپس کی لڑائیاں وغیرہ وہ دبی ہوئی تھی, مر نہیں گئی تھی. وہ جو جدوجہد کی ہے غیر اسلامی طاقتوں نے بعد میں نکلنے کی, اس جدوجہد وہ جدوجہد ڈس انٹیگریٹنگ فورس تھی, انٹیگریشن کے خلاف. اس پر پھر اسلام غالب آیا ہے. یہ ہے ٹرو پرسپیکٹو. اسلام نے جو انٹیگریشن قائم کی تھی اس کے خلاف وہی طاقتیں دوبارہ ڈس انٹیگریشن پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگیں جنہوں نے پہلی عرب کو ڈس انٹیگریٹ کیا ہوا تھا. تمام وہ فیوڈلزم دوبارہ بیدار ہوا ہے. وہ اسلام تھا جو ڈس انٹیگریشن کر رہا تھا, یا فیوڈلزم تھا جو کر رہا تھا. سارے ہسٹورینز عرب کے جو غیر مسلم ہیں, جب ان کی آپ ہسٹری پڑھیں وہ بتاتے ہیں کہ فلاں دشمنیاں بکر کی فلاں قبیلے سے اور فلاں قبیلے کے فلاں قبیلے سے یہ بیدار ہونے شروع ہو گئی, اور قریش کے خاندانی جھگڑے دوبارہ بیدار ہونے شروع ہو گئے. یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور وہ جو فورسز تھیں جنہوں نے بدمنی پیدا کی, وہ خود ماننا پڑتا ہے ان کو کہ وہ اسلامک فورسز نہیں تھیں,
بلکہ اینٹی اسلامک فورسز تھی. تو آنکھیں بند کر کے ایک دعویٰ کر دینا یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے. سچائی کا تقاضا، ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تجزیہ کر کے دیکھا جائے کہ انٹیگریشن میں کون رسپانسبل تھا اور ڈس انٹیگریشن کا کون رسپانسبل تھا. بس اسلام نے کہیں بھی ڈس انٹیگریشن کا رول پلے نہیں کیا. آخری خطبہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جسے حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں، وہ ہے اسلام. وہ پیغام تھا عرب کو. اگر اس پیغام کے نتیجے میں ڈس انٹیگریشن ہوئی ہو تو اسلام ذمہ دار ہے. اگر اسے نظر انداز کرنے کے نتیجے میں ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے تو اسلام ذمہ دار نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی مخالفت ذمہ دار ہے. پھر باقی اسلام جہاں جہاں پھیلا ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک ہے جو تبلیغ کے ذریعے، اور ایک ہے اسلام نہیں پھیلا مگر اسلام کا سیاسی نفوذ پھیلا ہے. جہاں جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں انٹیگریشن ساتھ گئی ہے. یہاں تک کہ وہ عیسائی ممالک جن پر اسلام کا ابتدا میں قبضہ ہوا، اسلام کی سیاست کا قبضہ ہوا اور ان کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا. لیکن اس طرح اکٹھا کر دیا گیا، اس طرح ان کے حقوق دیے گئے کہ جب مخانہ طاقتوں نے، مثلا یہ مشرقی امپائر تھی جو قسطنطنیہ والی عیسائی امپائر، انہوں نے جب دوبارہ قبضہ کیا ہے ان جگہوں پر، ریلے آتے رہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو سارا شہر رو رہا تھا اس بنا پر کہ عادل اور انصاف قائم کرنے والے اور سوسائٹی کو یکرنگ کرنے والے حاکم ہم سے جدا ہو رہے ہیں. حالانکہ ان کے ہم مذہب آ رہے تھے اور ان کے بظاہر مذہب کے مخالف ان سے جدا ہو رہے تھے. تو اسلام نے ہر جگہ انٹیگریشن کا رول پلے کیا ہے. اور جہاں جب یہ ہے اسپین میں، تو ان کی اپنی تاریخیں بتا رہی ہیں. مثلاً اسپین کی تاریخوں میں سے لین پول کی ہے اور بہت لکھنے والے ہیں، جس کی بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں مورز کے اوپر. آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ اسلام آئے اس لیے تھا کہ اسپینش سوسائٹی اور اسپینش سیاست ڈس انٹیگریٹ ہو چکی، اور اسلام نے آ کر اس کو انٹیگریٹ کیا اور ایک مستحکم حکومت کی بنیاد ڈالی. اور ساری سویلائزیشن، سارے علوم کی نشو و نما اسلام کے استحکام کے نتیجے میں پیدا ہوئی، جس نے انٹیگریشن کو مسلمانوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ ساری سوسائٹیوں کو انٹیگریٹ کیا. یہ ایک اور پہلو ہے. یہود کو، عیسائیوں کو، مسلمانوں کو سیاست میں اس طرح انٹیگریٹ کر دیا کہ مذہب کی تفریق کے نتیجے میں کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی تھی، کسی کو کسی حق سے محروم نہیں رکھا جاتا تھا. جوائنٹلی سب نے ملک کی تعمیر میں حصہ لیا. اسی لیے اسپین کی جو تاریخ ہے وہ احیاء علوم کا موجب بن گئی یورپ میں، جس کو احیاء علوم کی تاریخ کہتے ہیں، جو رینیسانس، اس کا آغاز ہی اسپین سے ہوا ہے. تو اس نے تو وہاں بھی انٹیگریشن کی جہاں حکومت موجود تھی، اور جہاں حکومت نہیں تھی وہاں ریڈیشن کے ذریعے انٹیگریشن پہنچائی ہے اور سوسائٹیوں کو اکٹھا کرنے میں ایک بڑا رول پلے کیا ہے. واقعاتی لحاظ سے تو یہ الزام اتنا جھوٹا اور بے بنیاد ہے کہ کوئی حقیقت ہی نہیں. اور بغیر اسلامی ہسٹورین کوٹ کیے ان کے ہسٹورین کو کوٹ کر کے آپ ان کے الزام کو غلط ثابت کر سکتے ہیں. ہاں ضرور.